السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابھی قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں، کچھ سمے ہے، کچھ ٹائم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قربانی کن پر فرض ہے؟ اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہے تو کبھی جو ہے آدمی کرے، کبھی نہیں کرے۔ 1 سال کر لے گا خوشی سے، 2 سال کر لے گا، 3 سال کرے گا، پھر نہیں کرے گا۔ اس لیے علم ہونا ضروری ہے، کتنا پر قربانی واجب ہوتا ہے، کس پر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں ہے۔ تو جو مقیم ہے مسلمان مرد عورت، ان سب پر قربانی ہے، جس پہ صدقہ فطر ہے۔ تو یوم نحر کے 3 دن، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کے عصر تک اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس پہ قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں کے عصر تک اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر سونا چاندی اس کے پاس ہے، سونا 7.5 تولہ ہے اور چاندی 52.5، اگر اتنا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا تجارت کے مال، جو بیچنے کے لیے آیا ہو، سارے جو ہے بیچنے کے لیے سامان ہے، اتنے پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنے مال ہو کہ قربانی کیا ہے؟ واجب ہو جائے، صاحب نصاب بن جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یا پھر اس کے پاس اماؤنٹ ہے، یا اس کے پاس کیا ہے؟ اماؤنٹ ہے، پیسہ اتنا رقم ہے۔ ابھی تو کوئی بہت بڑا جو ہے اماؤنٹ ہے نہیں، 70-75 ہزار یا 60 ہزار۔ آپ مارکیٹ میں جا کر کے اس کی جو تحقیق کر سکتے ہیں، سنار سے پوچھ سکتے ہیں، مارکیٹ میں جانکاری کر سکتے ہیں، یا نیٹ کے ذریعے سے دیکھ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہے 52.5 کا کتنا جو ہے قیمت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ 60-65-70 کے قریب ہے، آپ دیکھ کر کے خود ہی معلوم جو ہمارے مارکیٹ میں جا کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور 5ویں چیزیں کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان یعنی ضرورت سے زائد اگر کسی کے پاس سامان ہے، اتنی ہے جس پر جو ہے ہمارے نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد بہت تفصیل ہے، اس میں علماء کرام نے بہت سارے تفصیل لکھا۔ اس میں یہ سے اگر کسی نے 4-5 گھر بنا لیا ہے، ایک گھر جو ہے ضرورت سے زائد ہے، یا ڈنر سیٹ ہے، یا اور کوئی چیز ایسی ہے جو فالتو پڑا، اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی ایسا آئی فون لے لیا، 1 مہینہ چلا اس کے بعد پڑا ہوا، سالوں سال پڑا ہوا، تو ایسا جس کے جو ہے صاحب نصاب تک پہنچ جاتا ہے اور ضرورت سے زائد ہے، پھر اس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے، اور تو اسی وقت جو ہے کہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آپ نے یہ مسئلہ میرے خیال سے سمجھ لیا ہوگا۔ یہ اتنی چیزیں اگر کسی کے پاس ہے، یہ 5 اشیاء اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ چونکہ قربانی بہت بڑا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں سب عبادتوں میں سے بڑھ کر یہ عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پابندی سے کرتے اور خود صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی عمل کرتے رہے، اور امت مسلمہ کا پابندی کے ساتھ اس پر عمل ثابت۔ اور چونکہ قرآن کریم میں بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سے علماء کرام نے بالکل جو ہے نحر قربانی مراد لیا ہے۔ نحر سے کیا مراد لیا ہے؟ قربانی مراد لیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے، امت مسلمہ کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جس کے اوپر قربانی اللہ نے واجب کر دی ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا اماؤنٹ ہے، اتنا جو ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کیا کرے؟ قربانی کرے۔
کسی کے گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کے پاس اتنا روپے ہے کہ وہ سب صاحب نصاب ہے، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہے، سب کرے گا، یعنی 5 کے 5 قربانی کر دے گا۔ اگر کوئی ایک ہی آدمی اگر جو ہے قربانی کرے صرف جو ہے تو 4 کے 4 ویسے رہ جائے گا، جو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گنہگار آدمی ہوگا۔ تو اگر گھر میں 5 فرد ہے، 6 فرد ہیں، سب کے پاس سب صاحب نصاب ہے، تو 6 قربانی، 5 ہے تو 5 قربانی یہ کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے 5 اشیاء بتایا، اگر کسی کے پاس جو ہے مال ہے، تجارت کے مال ہے یا سونا چاندی ہے، ان میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے، سب پائی جاتی ہے، ملا کر کے جو ہے اس سے زیادہ پیسہ ہے تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو 5 میں جو ہے اتنی مال تو 500 پہ قربانی کرے، ایک ایک کرنے سے نہیں ہوتا۔ بہت سارے گھروں میں ہلا اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ 5 کے اوپر قربانی ہوتا ہے، صرف ایک کیا جاتا ہے۔ یا بہت سارے آدمی قربانی کا قربانی کرتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل 2 الفاظ میں، 4 الفاظ میں فرمایا کہ اگر مال ہونے کے باوجود، حیثیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ میرے جو ہے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس سے بڑی کیا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہمارے لیے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کی حیثیت رہنے کے باوجود، قربانی کی طاقت رہنے کے باوجود، پیسے رہنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرتے تو جو ہے عیدگاہ میرے نہ وہ شخص جو ہے بہت زیادہ اللہ کے جو ہے نافرمانوں میں داخل ہے۔ تو میرے یارو، اگر آپ نے حیثیت دیا ہے اور اتنا مانگتے جتنا مال بھی بتایا 60 70 65 ہزار، اکثر بیشتر آدمی کے پاس ہے، اکثر بیشتر آدمی کے پاس ہے، یا تو ایمان کی شکل میں موجود ہے، یا پھر سونا چاندی کی شکل میں موجود ہے، یا پھر تجارت کی شکل میں موجود ہے، سب چیزیں موجود ہے، پھر بھی کیا کرتے؟ قربانی نہیں کرتے۔ تو ایسا نہ کرے۔ اللہ کا جو ہے یہ جو ہے دن جو یوم النحر ہے، اللہ کی عبادت میں سے بہترین عبادت ہے، تو اس کو آپ ترک نہ کریں، اس کو آپ شوق سے کریں، اس کو آپ جو ہے بہانے میں بنائیں، اور جو ہے بوجھ بہانا سوچ کے آپ بالکل نہ کریں، بالکل جو ہے خوشحال ہو کر کے اس لیے جو ہے قربانی آپ کریں۔ مسائل میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مسائل بھی آئیں گے اور بہت سارے قربانی جو مسائل ہوں گے، لگے گا جس کو بتانا چاہیے آپ سوال کریں گے جو ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح دینی معلومات کے بہت سارے ویڈیوز آئیں گے، آپ لائک بھی کریں، دیکھیں اور دوسروں کو بھی جو اس پر جو ہے آمادہ کریں تاکہ دینی جو ہے معلومات سمجھے، غور فکر کرے، اور تاکہ جو ہے دین کی راہ پر چلنا آسان ہو سکے، اور قربانی کے مسائل یا کوئی بھی مسائل جب تک آپ نہ جانیں گے اس پر عمل کرنا آپ کو دشواری ہوگی۔ اسی لیے مسائل کو جانیں پھر عمل کریں، آپ کو جو ہے عمل کرنے میں مزہ آئے گا اور آپ کا علم بھی بڑھتا جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔